یہ درس شروع کرنے سے پہلے مجھے توجہ دلائی گئی ہے کہ کل بولنے میں بعض لفظ غلط بولے گئے ہیں. ایک تو ہے مغلوبہ کہتا رہا ہوں، کہتے ہیں مغلوبہ کو مغلوبہ کہتا رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے کہتا رہا ہوں، مگر ہو سکتا ہے کیونکہ جب بعض دفعہ مضمون تیزی سے آ رہے ہوں زبان پہ تو زبان تو گھوڑے کی طرح ہے، جب زیادہ تیز دوڑاؤ تو ٹھوکر بھی کھانے لگتی ہے. کئی جگہ جیسا ہمارا ایک گھوڑا ہوا کرتا تھا، ناخن لیتا تھا، جب بہت تیز چلا دیتے تھے تو کئی دفعہ وہ پھر ناخن لیتا تھا. تو میری زبان میں یہ ہے کمزوری کہ جب مضمون بہت تیزی سے جاری ہوں تو کئی دفعہ یہ ناخن لینے لگتی ہے، اور احباب پھر توجہ دلا دیتے ہیں، پھر ہم درست بھی کر دیتے ہیں. تو ایک تو پتہ لگا ہے کہ میں مغلوبہ کو، جس کو میں جانتا ہوں مغلوبہ ہی ہے، مغلوبہ پڑھتا رہا ہوں. 2 دفعہ ایسا ہوا غالباً کہتے ہیں، اور ایک یاد نہیں کہ یہ کیا ہو، لیکن مان لیتا ہوں کہ لف و نشر کی بجائے لف و شرح پڑھتا رہا ہوں. ایک ہی دفعہ پڑھا ہے، مگر لف و نشر کو لف و شرح پڑھ لیا تھا. تو جو بھی ہے یہ غلطیاں تھیں، اسے درست فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ وہ آیات ہیں جن میں سے بعض کی تفسیر ہو چکی ہے، بعض بھی ہونے والی ہے، لیکن مضمون کے تسلسل کی یاد دہانی کے لیے میں نے ان کی دوبارہ تلاوت کر دی ہے جن کی پہلے تفسیر ہو چکی ہے. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ میں نے خصوصیت سے یہ بیان کیا تھا کہ اس کا محض یہ معنی نہیں کہ آخرت میں مرنے کے بعد ثواب ہوگا، بلکہ قریب کے اجر کے ساتھ ساتھ مسلسل بعد کا اجر مترتب ہوتا رہے گا، یہ معنی بھی شامل ہیں. اور اس معنی کا تعلق احسان کے ساتھ ہے. جوں جوں ایک مومن اپنی ذات میں نیا حسن پیدا کرتا چلا جائے گا، اسی طرح حسن ثواب الآخرہ بھی اس کے لیے مقدر ہوتا چلا جائے گا. اور عمومی طور پر، مجموعی طور پر اس کا آخرت یعنی مرنے کے بعد کی زندگی سے بھی ایک تعلق ہے، اور وہ ثواب تو بہرحال ہر مومن کے لیے دنیا کے ثواب سے بہتر ہی ہے. اور اس مضمون میں تو کسی قسم کا شک ہے ہی نہیں کہ بعد کا جو ثواب ہے وہ اس دنیا میں متصور ہی نہیں ہو سکتا. اور قرآن کریم نے اس بات کو بھی خوب کھولا ہے. جب ان کو جزا ملے گی تو
بعض باتوں کو پہچانیں گے کہ ایسی چیز ہمیں دنیا میں بھی دی گئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بالکل مختلف ہے، ہاں ملتا جلتا سا مضمون ہے، تمہیں شبہ ہے کہ ویسی چیز تم نے دیکھی تھی مگر یہ اس سے بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ بس یہ وہ آیت ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا کے ساتھ اس کا موازنہ فرمایا ہے۔ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کے نتیجے میں ہونے والے یہ فضل، دوسری طرف کفار کی اطاعت یعنی ان کی باتوں میں آ کر وہ باتیں کرنے لگ جانا جو وہ تم سے چاہتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں کیا تم کس مصیبت میں مبتلا ہوگے، وہ ہے نقصان کا سودا۔ تو پہلا مضمون ہے آگے بڑھتے چلے جانے کا، دوسرا مضمون ہے گھٹتے چلے جانے کا۔ تو بہت ہی خوبصورت موازنہ فرمایا گیا ہے پہلی آیت کا دوسری سے یہ تعلق ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رسول کی بات مانو گے بیان ہوئی تو اس کے نتیجے میں تم بڑھتے چلے جاؤ گے، ہر قدم ترقی کی طرف ہوگا۔ دوسری آیت میں دشمنوں کے جھانسے میں آ جاؤ گے تو گرتے چلے جاؤ گے، اور اس کا انجام اسفل السافلین ہے، جو زیادہ باتیں مانے گا اور زیادہ گرتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، ہم ضرور ان لوگوں کے دل میں رعب ڈال دیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، بما اشرکوا اس وجہ سے کہ جو انہوں نے شرک کیا، ما لم ینزل بہ سلطانہ اس شرک کی کوئی دلیل ان پر نہیں اتاری۔ یعنی یہ ایک صرف سرسری ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی تفصیل اس کی گہرائی میں بعد میں جائیں گے۔ بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ میں ینزل کی ضمیر اللہ کی طرف پھر رہی ہے جس کا ذکر گزرا ہے، تو مراد یہ ہوگی کہ اللہ نے اس شرک کے حق میں کوئی سلطان تمہیں عطا نہیں کی۔ وَمَأْوَاهُمْ جَہَنَّمْ تمہیں نہیں یعنی ان لوگوں کو عطا نہیں کی، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور ظالموں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کی تشریح سے پہلے اس کے حل لغات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نلقی کس کو کہتے ہیں، اور پھر رعب کیا ہوتا ہے، اور سلطان کسے کہتے ہیں۔ اقرب الموارد میں القاہ الی الارض کے معنی ہیں طرحہ، اس کو زمین کی طرف پھینک دینا۔ القا الیہ القول ابلغہ ایاہ کسی کو بات پہنچا دینا۔ القى المتاع علی الدابۃ جانور کی پیٹھ پر سامان لاد دینا۔ القى فیہ الشیء وضعہ کسی چیز کو کسی جگہ رکھ دیا۔ القى الیہ السمع اس کی بات سننے کے لیے پوری توجہ کی، اپنے کان اس کی طرف دھر دیے۔ کان دھرنا اردو میں القا کا لفظی ترجمہ ہے۔ رعب کا معنی یہ لکھے ہیں خوفہ رعبہ اے خوفہ کہ کسی کو خوف زدہ کر دیا۔ ارتابہ اگر کہا جائے تو مراد ہے کہ کوئی شخص ڈر گیا، اور رعب کا معنی جادو ٹونا ٹوٹکا وغیرہ ہوتا ہے۔ رعب الفزع کو بھی کہتے ہیں، یعنی گھبراہٹ اور بے چینی۔ اس کا مفرد ریابتن ہے، یعنی ریابہ ایسی گھبراہٹ اور بے چینی جس میں دراصل خوف شامل ہوتا ہے، لیکن خوف سے زیادہ ایک خوف کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گھبراہٹ اور بے چینی پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔
السلطان الحجہ، دلیل، محکم دلیل، ایسی دلیل جس کے اوپر کوئی دوسری دلیل غالب نہ آ سکے۔ التسلط یعنی غلبے اور اقتدار کو بھی سلطان کہا جاتا ہے۔ قدرت الملک، حکومت، والی کو بھی سلطان کہا جاتا ہے، اور بادشاہ بھی سلطان کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں تو عام طور پر سلطان کا لفظ بادشاہ کے لیے رائج ہے، پرانے زمانے کی کہانیوں میں تو اکثر سلطان ہی کا لفظ ملتا ہے۔ قرآن کریم کے حوالے سے لفظ سلطان کے اوپر مختلف جگہ مختلف استعمالات ملتے ہیں اور مختلف روشنی پڑتی ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورہ بنی اسرائیل آیت 66۔ میرے بندوں پر اے شیطان تجھے کبھی سلطان نصیب نہیں ہوگی۔ یہاں سلطان سے دونوں معنی مراد ہیں، ایک غلبہ اور دوسرے تو دلائل سے میرے بندوں پر غالب نہیں آ سکے گا، جو چاہے زور لگا لے۔ پھر کافر کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی کھلی غالب دلیل ہے؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، بس اپنی کتاب لا کے دکھاؤ تو صحیح کہ یہ دلیل کہاں درج ہے اگر تم سچے ہو۔ سلط علی کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی پر مسلط کر دینا، جیسا کہ سورہ النساء میں آیت 91 میں درج ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط فرما دیتا۔ السلاطۃ سلطتہ فتسلط کے معنی ہے میں نے اسے مسلط کیا تو مسلط ہو گیا۔ پھر باقی ان باتوں کو دہرایا گیا ہے کہ بادشاہ کو سلطان کہا جاتا ہے، حجت اور دلیل کو سلطان کہا جاتا ہے۔ یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہاں بھی ویسے ہی مضمون بیان ہوا ہے جو آیت زیر نظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دلیل نہیں دی، اور یہ بحث ہے جو مفسرین نے اٹھائی ہے، اس کا میں آگے جا کر جائزہ لوں گا۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں بحث کرتے ہیں اور خدا کی طرف سے عطا کردہ کوئی دلیل ان کے پاس نہیں، یعنی اپنی طرف سے وہ قرآن کریم کی مضمون بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی روشنی ان کو عطا نہیں ہوئی۔ اس لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ روشنی کے بغیر قرآنی آیات یا دیگر مذاہب کی آیات پر اگر گفتگو کی جائے اور واضح طور پر اللہ کی طرف سے نازل کردہ کسی دلیل یا آیت کا حوالہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر بے وجہ یہ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس حقیقت میں اللہ کی طرف سے آیت کا نازل فرمودہ کوئی واضح کھلی غلبے والی دلیل نہیں ہوتی۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم۔ اسی طرح سلطان استدلال کو بھی کہتے ہیں، یعنی اہل لغت نے صرف دلیل کو نہیں بلکہ استدلال کو بھی سلطان قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس معنی کی روح سے ہم سورہ رحمان کی اس آیت پر نظر ڈالیں جہاں سلطان کا ذکر ہے تو بات خوب کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کیا مفہوم ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس میں سے بڑے بڑے لوگوں، چیدہ چیدہ ان کے رہنماؤں، اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو، یہ خواہش رکھتے ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو یہ ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے کہ تم ایسا کر سکو الا بسلطان، سوائے اس کے کہ استدلال کے ذریعے ایسا کر سکو۔
اس سے علاوہ دوسری بعض آیات میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ انسان اپنے اس دنیا کے یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے مثلا، اس میں سے باہر نکل سکے یا اس کے کناروں کو چھو لے، اپنی زمین کے کناروں سے نکلنے کا استنباط ہو سکتا ہے قرآن کریم سے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں میں کوئی تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں۔ یہاں سماوات والارض کے کناروں کی جب بات ہو رہی ہے تو مراد یہ ہے کہ تم اس گیلیکسی کے کنارے سے نہیں نکل سکتے، یا دوسری صورت میں کائنات کے کناروں سے باہر نہیں جا سکتے، اور وہ ویسے ہی ناممکن ہے۔ سائنسدانوں نے جو حساب لگایا ہے، زمین و آسمان کا اگر کوئی ایک مرکز مقرر کیا جائے تو اس کا جو آخری کنارہ ہے وہ اربوں سال دور ہے۔ اربوں سال کا مطلب یہ ہے کہ روشنی کی رفتار سے اگر کوئی روشنی کے کندھے پر بیٹھ کے سفر شروع کرے تو ارب ہا ارب سال تک وہ سفر کرتا رہے تو تب بھی وہ اس کنارے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور پھر اس پر مستضاد یہ کہ زمین و آسمان وسعت پذیر ہیں، اور وہ کم و بیش روشنی ہی کی رفتار سے وہ کنارہ دور بھی ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ناممکن بات ہے، لامتناہی سفر ہوگا، اور انسان روشنی پر بیٹھ کر روشنی کی رفتار سے سفر ویسے بھی نہیں کر سکتا، یعنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ بس ایک ناممکن بات ہے۔ الا بسلطان کا پھر کیا مطلب ہوا؟ بعض لوگ کہتے ہیں سوائے اس کے کہ جب تمہیں غلبہ مل جائے، تو غلبہ ملے، کسی قسم کا بھی غلبہ ملے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا کی کائنات اس بات پر گواہ ہے کہ ایسا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں۔ لیکن سلطان کا معنی اگر استدلال کیا جائے تو پھر یہ ممکن ہے۔ استدلال کے ذریعے انسان ان کناروں تک پہلے ہی پہنچ چکا ہے، اور ان کناروں سے پرے کی بھی خبریں لا رہا ہے۔ ہر میتھمیٹکس کے ذریعے یہ تصور باندھ رہا ہے کہ کائنات کے آخری کناروں سے جو پھیل رہے ہیں پرے کیا ہو سکتا ہے۔ بس سلطان کا معنی استدلال قرآن کریم سے ثابت ہے۔ ماوا کہتے ہیں پناہ گاہ کو یا مستقل ٹھہرنے کی جگہ کو۔ دونوں لفظوں میں قرآن کریم میں، دونوں معنوں میں قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب وہ نوجوانوں کا گروہ چھوٹا سا وہ جب کہف کی طرف مائل ہوا، یعنی غار میں جانے لگا۔ عندہ جنت الماوا، یہاں مستقل معنوں میں ہے کہ جنت ان کے لیے ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ بن جائے گی۔ پھر ہے ثم ماواہ جہنم، ماواہم جہنم، پھر ان کا ماوا جہنم ہوگی، یعنی بہت لمبا عرصہ ٹھہرنے کے لیے ان کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ پھر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ آیت ملتی ہے، فَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے حضرت مریم کو، آویناہما اور ان کے بیٹے دونوں کو، آویناہما اس طرح، اس سے پہلے ہے وہ ہے آیت نشان بنایا تھا، وَجَعَلْنَا وَأُمَّهُ، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، یہی ہے نا، دیکھ لیں، چیک کر لیں، آیتاً، اور ہم نے ابن مریم کو اور مریم کو ایک نشان بنایا تھا۔ فَآوَيْنَاهُمَا، ہم ان کو پناہ دینے کی غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے، إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، ایک ایسے مقام پر جو ٹیلوں والا یا پہاڑی مقام تھا، اونچی جگہ تھی، ذات قرار و معین، وہاں ان کے لیے تسکین تھی،
طمانینت تھی، سکون کا انتظام تھا، اور وہ جگہ ایسی تھی جہاں چشمے بہتے تھے۔ تو ہم اس سے مراد کشمیر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، جس طرح مجھ سے بھی گفتگو ہوئی ایک دفعہ ایک یونیورسٹی آف کیمبرج میں، جب میں اس موضوع پر خطاب کر رہا تھا تو وہاں ایک عرب نے اٹھ کر یہ کہا کہ یہاں سے اس سے تو مراد وہ واقعہ ہے جب کہ حضرت مریم ایک اونچی جگہ پر بچے کی پیدائش سے پہلے گئی تھیں، اور وہاں ان کو پناہ مل گئی تھی اور ان کو وقتی طور پر سکون بھی ملا، چشمہ بھی تھا۔ یہ تو واضح اس طرف اشارہ ہے۔ تو میں نے ان کی توجہ اس طرف مبذول کی تھی کہ کرائی تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ مریم کو ہم نے اس وقت پناہ دی جب وہ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھائے ہوئے تھی، کیونکہ ماں کو جب پناہ دی جاتی ہے تو اس کی طرف واحد کا صیغہ ہی بولا جاتا ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ جب تک بچہ باہر نہ آئے ماں کی حرکت کو ایک حرکت کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرما رہا ہے فَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَّعِينٍ، ہم نے ان دونوں کو، یعنی بیٹے کو جو بیٹا ہو چکا تھا، بن چکا تھا، اور ماں کو، دونوں کو ہم نے پناہ دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ہی کشمیر گئے ہیں، جو نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے۔ اور اس ضمن میں بعض دفعہ عیسائی گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مریم کے کسی مدفن کا فلسطین اور اس کے ارد گرد علاقے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ وہاں ایک جگہ ہے جو حضرت مریم کی طرف منسوب ہے، اور ایک دفعہ ایک امریکن پادری نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، وہ حضرت مریم کے مدفن کے طور پر موجود ہے۔ مجھے علم تھا، اس لیے میں نے دوبارہ اس سے سوال کیا کیا اس جگہ حضرت مریم کی قبر بھی ہے؟ اس کو کہنا پڑا نہیں۔ میں نے کہا بحث تو یہ ہو رہی ہے کہ حضرت مریم غائب کہاں ہو گئیں؟ حضرت مسیح تو آسمان پہ چلے گئے آپ کے کہنے کے مطابق، مریم کہاں گئیں؟ بس قرآن کریم نے یہ بڑی مضبوط دلیل قائم فرمائی ہے کہ تم مریم کے حوالے سے ان سے بات کیا کرو کہ ہم نے صرف مسیح کو پناہ نہیں دی تھی، مریم کو بھی ساتھ لے گئے تھے، اور جب مجھ سے پوچھو گے تو تمہیں وہ مریم کا کوئی وجود مسیح کے چلے جانے کے بعد نہیں دکھا سکیں گے۔ بس وہ جانتے ہیں کہ مریم مسیح کے ساتھ نہیں اٹھائی گئی تھی، یہ مانتے ہیں۔ خیر یہ ضمنی بات تھی آبا کی بحث میں نے کہا آپ کو چلتے ہوئے یہ بات بھی بتاتا چلوں۔ حضرت یوسف کے متعلق بھی قرآن کریم یہی لفظ استعمال فرماتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، اس کے دونوں اس کے والدین نے وہاں پناہ لی ان کے پاس، یا ابویہ ان کو ابویہ ان کے والدین کو وہاں اللہ تعالیٰ نے پناہ دی۔ اب تفسیری پہلوؤں کے لحاظ سے مختصراً میں بعض حوالوں سے ذکر کروں گا، لیکن دیکھوں کوئی اور لفظ تو نہیں رہ گیا قابل ذکر اس میں۔ تنازع ہے لفظ، تنازع کا وہی مفہوم ہے جو عام طور پر اردو میں بھی رائج ہے، جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا، بات کو طول دے دینا۔ لفظ فشلتم بھی توجہ کا محتاج ہے، اس کے متعلق بھی میرا خیال ہے کچھ لغوی حوالے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ فشل اصل میں اس پردے کو کہتے ہیں جو ہودج پر عورتوں کو چھپانے کے لیے، ان کے پردے کے لیے لٹکایا جاتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس سے مراد عورتوں والا طریق یعنی کمزوری کا طریق، اور بعض نے عورتوں کی طرف بزدلی منسوب کر کے یہ معنی اس سے نکالے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں بھی بڑی بڑی بہادر ہوتی ہیں، اس لیے ایسے معنی کر دینا مردوں کی طرف سے یہ جائز طریق نہیں ہے۔ اس سے خام خواہ بے وجہ
عورتیں افسردگی محسوس کریں گی اور ان کا غصہ چونکہ انسان کی طرف نہیں جائے گا، وہ سمجھیں گے اے عالم خدا کے حوالے سے بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تاثر ان پر جو بھی پڑے گا، اگر وہ منفی سے پڑا تو اس کی ذمہ دار وہ علماء ہوں گے جو ایسی بحثیں بے وجہ اٹھاتے ہیں۔ فشلتم کا سیدھا معنی ہے کمزوری دکھا دینا، اور اس کمزوری میں بزدلی بھی شامل ہے۔ کیوں جی آپ کیوں ہل رہے ہیں؟ کوئی حوالہ دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، وَجَعَلْنَا ابْنَ، اصل آیت وہ یہ تھی وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، ہم نے ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا تھا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ان دونوں کو ہم نے پناہ دی تھی ایک پہاڑی مقام پر، ایک بلند مقام پر، ذات قرار و معین، جو ان کے لیے وہاں ٹھہرنے کی ایک پرسکون جگہ تھی اور چشمے بہتے تھے۔ اچھا، فشلتم کی بحث ہے وہ میں نے بیان کر دی، اور اس کے بعد کون سا لفظ ہے؟ میرا خیال ہے اب تفسیر میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں ان لفظوں کی تفاصیل مزید جاننے سے کوئی ایسا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ سب سے زیادہ اہم بحث جو اس آیت کے تعلق میں اٹھائی گئی ہے وہ ہے روب کی بحث، کہ روب کب ڈالا گیا، کیسے ڈالا گیا، اور پھر اس آیت کے درمیانی حصے پر گفتگو ہوئی ہے علماء کی طرف سے کہ اس میں یہ ترتیب کیا معنی رکھتی ہے اور کس طرف اشارہ ہے۔ شیعہ مفسرین نے جو روب کے معنی لیے ہیں وہ میں سب سے آخر پر بیان کروں گا، کیونکہ وہ ایک ایسی تفسیر ہے جس پر بہت گہری تنقیدی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، ورنہ اسلام کا اور خصوصاً حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایک ایسا بھیانک منظر اس سے ظاہر ہوگا، اور دشمن اسلام پر خصوصیت سے ایک دشمن اسلام کے لیے خصوصیت سے ایک بڑا بھیانک ہتھیار اسلام کے خلاف مہیا ہو جائے گا۔ بس وہ بحث میں بعد میں کروں گا، پہلے میں عام جو گفتگو انہوں نے مفسرین نے فرمائی ہے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، یہ ایک آیت کہاں سے؟ اسی پر بحث ہو رہی ہے اس وقت؟ اس سے پہلی آیت دکھا رہے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا اس سے پہلی آیت سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ 100 یہ آیت سمجھ گیا ہوں، ایک منٹ چھوڑ دیں۔ یہ اوپر لکھی گئی ہے، وہ حوالے کی خاطر لکھوائی تھی میں نے، میں حیران تھا اس بحث میں کہاں سے ہم چلے گئے۔ اصل جو آیت ہے زیر بحث، یہ فشلتم وغیرہ الفاظ اس میں تفشلو اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ یہ اس لیے میں نے گفتگو شروع کر دی تھی کہ اس آیت پر جو آج زیر نظر ہے، زیر بحث ہے، اس پر ایک اور آیت حوالے کی خاطر میں نے لکھوائی تھی جس کی طرف مجھے لوٹنا ہوگا، تو وہ چونکہ پہلے لکھی ہوئی تھی اور اشارہ نہیں دیا گیا تھا کہ یہ کس غرض سے ہے، اس لیے میں نے اس کے مضمون کا ایک حصہ بیان کر دیا۔ اس کی ضرورت تو پڑنی ہے بعد میں، لیکن سر دست جو آیت زیر نظر ہے وہ ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ۔ تو بات اس سے ہی شروع ہوئی تھی، روب کیا ہوتا ہے، سلطان کس کو کہتے ہیں، لیکن پھر مضمون غلطی سے دوسری آیت کا بیان ہونا شروع ہو گیا۔ تو اب میں اس کی طرف واپس آتا ہوں۔ روب کے متعلق جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے مختلف بحثیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مفسرین نے اس بارے میں غور فرمایا ہے
کہ ما لم ینزل بہ سلطانہ سے کیا مراد ہے، اور قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں مشرکوں کی سلطان کو منسوب فرما دیا۔ تو اس پہلو سے بہت دلچسپ بحث یہ اٹھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر رعب ڈال دیا اس لیے کہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان عطا نہیں کی۔ تو بعض مفسرین نے کہا ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سلطان تھی کوئی ان کے پاس، مشرکین کے پاس بھی دلائل تو تھے ہی، لیکن اللہ نے ان پر نازل نہ کی۔ اگر اللہ نازل فرما دیتا تو پھر بات کچھ اور بن جاتی۔ اور یہ عجیب و غریب بحث ہے جس میں بہت لمبا عرصے تک ہمارے مفسرین الجھے رہے ہیں۔ حالانکہ سیدھی سادی بات ہے، یہ ایک محاورہ ہے خدا کی طرف سے نازل ہونے کا، اور اس کا معنی کیا ہے میں ابھی اس میں گفتگو میں آپ پہ واضح کروں گا۔ لیکن بعض دوسرے مفسرین، امام راضی بھی اس میں داخل ہیں، بڑی شدت سے ان معنوں کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں، سلطان کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ سلطان اللہ کی طرف سے اتارنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تو مشرک لوگ تھے، ان لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان چیزوں کی جو موجود ہی نہیں، ان خداؤں کی جن کا کوئی وجود نہیں، جو کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور وہ جو ہیں ہی نہیں وہ انہوں نے کیا دلیل اتارنی تھی۔ تو ایک اللہ ہی رہ جاتا ہے، اور چونکہ جھوٹے ہیں، اس حد تک جھوٹے ہیں کہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ہیں ہی نہیں، تو اللہ نے کیا ان کو خاک کوئی دلیل عطا کرنی تھی جن کی بنیادیں کوئی نہیں ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ ایک طرف مومنوں کی جماعت ہے جن کی طرف اللہ اپنے قادر حیثیت کے طور پر، اپنے قادر مطلق حیثیت کے طور پر غلبے والے دلیل عطا فرما رہا ہے، ایک ٹھوس حقیقت پر مبنی ایمان ہے، اور اوپر سے غلبے والی اور طاقت والی دلیلیں اتر رہی ہیں۔ اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اوپر منہ کرتے ہیں تو کچھ بھی ان کے لیے مددگار اور معین اور رہنما نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ یہ انتظام اللہ نے ایسا کر رکھا ہے کہ چونکہ وہ بے حقیقت بے بنیاد لوگ ہیں، اور لازم ہے کہ اللہ ان کے لیے کوئی دلیل مہیا نہیں فرمائے گا کیونکہ دلیل موجود نہیں ہے، یہ مراد ہے۔ ماواہم النار و بئس مثوى الظالمین، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور آگ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو غزوہ احزاب پر چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ وہ گفتگو ہے جو بالعموم چلتی رہتی ہے۔ مفسرین شان نزول پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور زور دیتے ہوئے ایک واقعہ کی طرف، ایک آیت کو جس کا مضمون دائمی حیثیت کا ہے اور ترتیب قرآن سے تعلق رکھتا ہے، اس طرح منسوب کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد تمام تر توجہات شان نزول کی طرف پھر جاتی ہیں، اور انہی میں مسلسل مفسرین نسل بعد نسل اٹکے رہتے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اب جنگ احزاب سے اس کو جوڑنا ویسے ہی بے محل بات ہے، سارا مضمون جنگ احد کا بیان ہو رہا ہے، اور تسلسل کے ساتھ ایک استدلال جاری ہے۔ اچانک جنگ احزاب کی بات کر دینا یہ خلاف توقع ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سودی کے نزدیک یہاں روب سے مراد وہ روب ہے جو کافروں پر جنگ احد سے جدا ہونے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد اس وقت پڑا جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا آگے جا کر اور دوبارہ حملے کی باتیں کرنے لگے۔ اس لیے اس موقع کی بات نہیں ہے، اور میرا رجحان اسی طرف ہے، اور میں ثابت کروں گا بعد میں کہ کیوں یہی مراد ہے۔ اس موقع پر کسی روب کا ذکر نہیں ہے۔
میں مفسرین کی آراء پلٹ رہا ہوں ایک کے بعد دوسری، اگر کوئی قابل ذکر بات ہوئی تو آپ کو بتاؤں گا۔ جارج سیل نے ایک بات لکھی ہے اور ویری نے اسی کو دہرایا ہے، اور بہت حد تک ویری پر جان سیل کا اثر ہے۔ بس جان سیل نے جو لکھا ہے وہی میں پڑھتا ہوں، ویری نے بالکل بہن نے یہی بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے۔ ٹو دس محمد attributed the sudden retreat of Abu Sufyan and his troops without making any further advantage of their success, only giving Muhammad a challenge to meet them next year at Badr, which he accepted. Others say that as they were on their march home, they repented they had not utterly extirpated the Muhammadans and began to think of going back to Medina for that purpose, but were prevented by a sudden consternation or panic fear which fell on them from God. چنانچہ یہ اس معاملے میں اس نے دونوں رائیں بیان کی ہیں، اور دوسری جو رائے ہے وہ زیادہ قوی ہے۔ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کی طرف میں اس آیت میں مذکورہ روب کو اشارہ کرتا ہوا بتایا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ روب والا واقعہ مستقبل کے وعدے سے تعلق رکھتا ہے، اور جنگ احد کی جو باتیں یہاں ہو رہی ہیں وہ ماضی کے صیغے میں ہو رہی ہیں۔ سنلقی کا مطلب ہے ہم ضرور روب ڈالیں گے، بس وہ واقعہ بعد میں آئے گا، میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب میں اصل بحث کی طرف آتا ہوں جو آج اس درس کا مرکزی نقطہ ہے۔ تمام مفسرین سنی ہوں یا شیعہ، سنی ہوں یا غیر مسلم ہوں یا غیر مسلم کہنا چاہیے، لیکن سنی مسلم ہوں یا غیر مسلم، وہ اس روب کی بحث میں ایک عمومی بحث کر رہے ہیں، اور روب کی کوئی ایسی معین صورت پیش نہیں کر رہا ہے جسے پتہ چلے کہ یہ روب فلاں کی وجہ سے ہوا تھا۔ لیکن شیعہ مفسرین اس بات میں متفق ہیں، اور یہ حوالہ جو میں نے ان کی تفسیر کا لیا ہے یہ امیر احمد علی، Shia commentator of the Holy Quran, version of the Ahlul Bayt, and special comments from Ayatullah Agha Haji Mirza Mahdi Puya Yazdi, 1988, publishers Tehreek-e-Tarsil Quran Incorporated۔ یہ ہے حوالہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ تفسیر 152 آیت 152 کی۔ We will cast a dread into the hearts of the disbelievers. The time of dread felt by the disbelievers was during the Battle of Uhud. The Muslims plunged into the most miserable and disadvantageous state owing to their own blunder. ایک تو یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے، ایسا نقشہ کبھی کسی دشمن اسلام نے بھی نہیں کھینچا۔ جب وہ جنگ احد کا نقشہ کھینچتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ پہلے لازماً فتح مل گئی تھی اور دشمن بھاگ گیا تھا ڈر کے، پھر اختلاف کی وجہ سے حالات نے پلٹا کھایا، لیکن جیسا کہ ہونا چاہیے تھا ویسا رونما نہیں ہوا، اور وہ کچھ نیم سی فتح کی حالت تھی۔ اب یہ شیعہ کیوں اس فتح کو یعنی دشمن کی فتح اور اسلام کی ظاہری شکست کو اتنا بھیانک بنا کر دکھا رہے ہیں، یہ آخر پر ظاہر ہو جائے گا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، the time of dread felt by the disbelievers was during the battle of Uhud۔ وہ وقت جس میں اس انتہائی خوفناک روب کی، اس ٹیرر کی بات ہو رہی ہے، یہ جنگ احد کا وقت تھا۔
مسلمز ایک انتہائی ناقابل برداشت اور ذلیل حالت میں جو ہر پہلو سے ان کے خلاف جا رہی تھی، ہر ڈس ایڈوانٹیج ان کو حاصل تھی، اس میں وہ غرق ہو گئے اس کیفیت میں، اور اے میزریبل کیوس اس کا نتیجہ ہوا کہ ایسی افراتفری پڑی ہے کہ جو میزریبل کے حالت زار کو میزریبل حالت کہتے ہیں، تو ایک حالت زار میں وہ مبتلا ہو گئے جس میں بے انتہا افراتفری کا عالم تھا، and the hopeless disorder liable to be very easily crushed and wiped out forever. اور ایسی بد انتظامی تھی کہ عین ممکن تھا کہ وہ صفحہ ہستی سے نابود کر دیے جاتے اور ہمیشہ کے لیے بٹا دیے جاتے. The enemy chose to fly away from the field of terror, from the field, terror-stricken, and made their way back to Mecca, dreading the Muslims who were themselves laboring hard under the infliction of the state of defeat. کہتا پھر کیا ہوا کہ اچانک دشمن انتہائی خوفزدہ حالت میں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. کوئی واقعہ ہوا ہے کہ اس کی جان نکل گئی، جبکہ مسلمان خود اپنی جان بچاتے پھرتے تھے اور افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. تو کیا واقعہ ہوتا ہے؟ enemy chose to fly away from the field terror stricken and made their way back to Mecca, dreading the Muslims who were themselves laboring hard under the infliction of the state of defeat. اس کو پھر آگے وہ بیان کرتا ہے the enemy could have easily invaded Medina, rendered it in ruin, and slain every man, woman and child, leaving no trace of any life in the city. کہتا ہے ایسی خوفناک اور ذلیل شکست تھی کہ اس کے نتیجے میں اگر دشمن چاہتا تو ہر شخص، ہر مسلمان کو ملیا میٹ کر دیتا، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، مرد کیا، عورت کیا، بچے کیا. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے تمام صحابہ اور بچے شامل ہیں. تاریخ اس کو کس طرح جھٹلا رہی ہے یہ میں بعد میں بات کروں گا. آگے نتیجہ نکلے پھر ہوا کیا تھا، دشمن کو پہ کیا آفت ٹوٹی کہ اچانک اس صورتحال میں انتہائی خوفزدہ ہو کر بھاگا ہے. اور بھاگنے کا نقشہ یہ کھینچا ہے کہ مکے جا کے دم لیا ہے، اور بیچ میں جو پڑاؤ ڈال کے وہ بیٹھے رہے ہیں اس کا ذکر ہی کوئی نہیں. But never was terror so obviously inflicted by God upon a people who had not the least reason to harbor any such feeling. کہتا ہے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ایسے لوگ جن کے پاس ادنا وجہ بھی خوف کی نہ ہو، ان کے اوپر اتنا خوفناک روب ڈال دیا گیا ہو، اور اتنا خوفناک خوفناک تو نہیں، یعنی اتنا خطرناک روب ہو کہ گویا ان کو جان کے لالے پڑ جائیں، حالانکہ اس کی وجہ کوئی نہ ہو. ایسا واقعہ کہتے ہیں کبھی پہلے نہیں ہوا. اٹ ول بی ریزنیبل اینڈ جسٹ، یہ بڑے معقول بات ہوگی، اور اس کے پیچھے اس میں دلائل کی طاقت حاصل ہے. ٹو سے دیٹ دی ہیویلی ٹیرر اپون دا enemy was effected on that day through none but Ali. کہتے ہیں کتنی معقول اور مدلل بات ہے، اور اس کے سوا اور کوئی مدلل بات دکھائی نہیں دیتی کہ اس دن یہ جو خوف دشمنوں کے دلوں پر ڈالا گیا ہے، یہ حضرت علی کے سوا جو شیر خدا تھے، لائن آف گاڈ، ان کے سوا کسی اور صورت، کسی اور کی وجہ سے ڈالا جا ہی نہیں سکتا. تو ایک ہی رستہ ہے اس آیت کو سمجھنے کا کہ اس ٹیرر کو حضرت علی کی طرف منسوب کیا جائے کہ ان کی وجہ سے یہ ٹیرر دشمن پر ڈالا گیا تھا. whose matchless faith، جس کا ایمان بے مثل، invaluable services، اور بیش قیمت اور قیمت سے بالا خدمات، through his dauntless courage، اس کی ایسی بہادری جس کے اوپر کوئی دوسرا غالب نہیں آ سکتا،
اور اس کی شجاعت ویلر was so loudly acknowledged by God. اس موقع پر اتنی زور کے ساتھ اللہ کی طرف سے تسلیم کی گئیں through the messenger angel جبریل، جبریل فرشتے کے ذریعے announcing aloud، بڑی بلند آواز سے جس نے اعلان کیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، کہ علی کے سوا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں، اور ذوالفقار سے مراد یہ حضرت علی کی تلوار لیتے ہیں، جبکہ دیگر مفسرین نے لفظ ذوالفقار کے حوالے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ذوالفقار لکھا ہے۔ There is no victorious youth save Ali، ان کا ترجمہ یہ ہے there is no effective weapon save ذوالفقار the sword of Ali۔ اس ضمن میں جو حوالے انہوں نے دیے ہیں سو کالڈ تاریخی حوالے، یہ جن کتب سے لیے گئے ہیں وہ سیر کی کتب ہیں، یعنی سیرت کی کتب اور تاریخ کی کتب۔ ابن ہشام کی سیرت جن کی وفات 213 ہجری میں ہوئی تھی، تاریخ طبری سے جن کا زمانہ 224 سے 310 ہجری تک کا ہے، الکامل فی تاریخ لابن یسیر وفات 630 ہجری، اور یہ منسوب کیا گیا ہے ان کی طرف کہ گویا انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے ان تمام اصحاب سیر نے، جو سیرت لکھنے والوں یا مورخین نے، کہ اسی طرح ہوا تھا اور آسمان سے حضرت جبرائیل نے بہت زبردست شان و شوکت کے ساتھ یہ اعلان کیا، اس کے نتیجے میں یہ دشمن گھبرا گیا اور ایسا بھاگا ہے کہ پھر مکے تک پہنچے بغیر ان سے بن نہ پڑی اور رستے میں کہیں سانس بھی گویا نہ لیا۔ اس حوالے کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں اصل کتابوں کی طرف رخ کر کے کہ کیا کیا لکھا گیا تھا، تو حدیقۃ الشیعہ صفحہ 197 پر پہلے تالیف احمد بن محمد معروف بمقدس، کتاب بفروش جعفری، مشہد بازار، سرائے محمدیہ، مطبوعہ 1394 ہجری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جو فارسی کتاب ہے، جنگ احد میں سب مسلمانوں نے راہ فرار اختیار کی، تمام مسلمانوں نے۔ ادھر مدینہ میں کفار نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، یعنی یہ افواہ میدان احد میں نہیں پھیلائی گئی، وہاں پھیلائی گئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ جن کو ڈرانا اور بدکانا مقصود تھا، ان کو اطلاع دیے بغیر پیچھے پیچھے کہیں اسی رستے سے مدینے پہنچ کر یہ افواہ پھیلائی گئی ہے، کیونکہ اگر یہ افواہ وہاں کا پھیلانا مان جائیں تو مسلمانوں کی افراتفری اور بے ترتیبی کے عالم کی ایک وجہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ وہ اپنی ذات کی بزدلی نہیں بلکہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا غم ہے جس نے ان کے حواس کو مختل کر دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ کے ساتھ میدان جنگ میں حضرت علی شیر خدا کے سوا کوئی نہ رہا تھا، جو قطعی طور پر جھوٹ ہے۔ حضرت علی غیر معمولی طور پر شجاع اور بہادر تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسا عظیم مجاہد اور ایسی قوت والا اور ایسا فن حرب کا ماہر مجاہد شاذ ہی دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سب نے چھوڑ دیا تھا اور ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں رہا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے، جیسا کہ آگے تاریخ سے میں حوالے سے ثابت کروں گا۔ کہتے ہیں اس وقت حالت یہ تھی کہ علی شیر خدا کے سوا کوئی نہ رہا تھا، کفار کی فوج آن حضرت کو شہید کرنے کے لیے پے در پے حملے کر رہی تھی۔ فوج چاروں طرف سے حملہ کر رہی ہے اور حضرت علی اکیلے ہیں اور کوئی نہیں ہے مقابلہ کرنے والا، اور اس مقابلے میں رسول اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو دور بھی بھیجتے ہیں۔ یہ نقشہ ذرا ذہن میں جمائیے۔ بالآخر حضور یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شکست دے دی۔ اس وقت ایک فرشتے نے آسمان سے آواز دی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ لوگوں نے اس آواز کو سنا
جبرائیل نے اس روز آن حضرت سے عرض کیا کہ فرشتے بھی اس ہمدردی پر تعجب کرتے ہیں جو علی نے تیرے ساتھ کی ہے۔ تعجب کیوں؟ وہ تو ایک عاشق جانثار تھا۔ فرشتے تعجب کر رہے ہیں کہ ان سے توقع نہیں تھی گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیوں نہ ہو، ہوا منی و انا منہ، وہ میرا ہے میں اس کا ہوں۔ تو تم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ابھی تک لگا، تو عجیب تعجب کر رہے ہو۔ تو اس پر جبرائیل نے کہا اچھا پھر میں تم دونوں میں سے ہوں۔ یہ ہے وہ کہانی جو شیعہ کتب میں درج ہے، اور جہاں سنی کتب کا حوالہ ہے وہاں کس طرح اول تو وہ کتب ناقابل اعتبار، اور سیرت کی ایسی کتابیں ہیں جو بہت بعد میں لکھی گئیں جن میں حدیث کا کوئی مسلسل حوالہ درج نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ یہ ہے تاریخ الرسل والملوک لابی جعفر محمد بن جریر الطبری۔ اس کا یہ روایت بیان کرتے ہیں ابو رافع کی، کہتے ہیں ابو رافع سے مروی ہے۔ ابو رافع کے متعلق میں تحقیق کروا رہا ہوں، ایک اس نام کے صحابی تو ہیں مگر جنگ احد میں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جنگ میں حصہ لینے والوں میں ان کا نام مجھے کہیں نظر نہیں آیا، لیکن یہ میں نے سنا ہے کہ جنگ احد میں شامل تھے، لیکن اگر شامل تھے اور وہی صحابی تھے تو ایک بچے کے طور پر شامل تھے، کیونکہ جنگ احد میں ابو رافع کی عمر چھوٹی تھی۔ تو یہ عجیب بات ہے، اگر یہ وہی صحابی ہیں تو ان کی روایت تعجب انگیز ہے۔ تمام کبار صحابہ میں سے کوئی اس روایت کا ذکر نہیں کرتا، اگر کسی کی روایت ملی ہے تو ابو رافع کی ملی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے مشرکین کے علمبرداروں کو تحقیق کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مشرکوں کی ایک اور جماعت پر پڑی، آپ نے علی سے کہا کہ اس پر حملہ کرو، انہوں نے حملہ کر کے اس جماعت کو منتشر کر دیا اور بنی عامر بن لوی کے شیبہ بن مالک کو قتل کر دیا۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہمدردی حیرت انگیز۔ آپ نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ جبرائیل نے کہا پھر میں آپ دونوں سے ہوں۔ نیز صحابہ نے یہ آواز بھی سنی، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی۔ روایت میں یہ نہیں ہے کہ جبرائیل نے یہ اعلان کیا تھا آسمان سے، صحابہ نے یہ آواز سنی ہے، کہتے ہیں کہیں سے آواز سنی ہے، اور جن صحابہ نے سنی ان میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا۔ حضرت علی سب سے پہلے اس واقعہ کے مرکزی کردار ہیں، اور ان کے متعلق کوئی روایت نہیں کہیں ملتی، نہ شیعہ کتب میں نہ سنی کتب میں، کہ حضرت علی نے اس واقعہ کو منسوب کر کے اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے بتایا ہو کہ میں ہوں وہ جس کے روب اور جس کے جلال سے دشمن کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر نہیں فرمایا۔ جبرائیل اتر رہا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم خاطر میں نہیں لا رہا ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں فرماتے کہ اس دن یہ واقعہ ہوا تھا جو تم لوگ بچے ہو۔ تاریخ طبری کا حوالہ تھا یہ۔ ابو رافعی سے الکامل فی تاریخ لابن اسیر، جن کا زمانہ میں نے بتایا ہے کہ 630 ہجری کا ہے، یعنی 630 سال ہجرت کے بعد کہ یہ بزرگ ہیں، اور بیان یہ کر رہے ہیں واقعہ احد میں درہ خالی پا کر یہ اس کے بعد یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا احمل علیہم ففرقهم وقتل فیہم ثم ابصر جماعتا اخرى فقال له احمل علیہم فحمل علیہم وفرقهم وقتل فیہم فقال جبرائیل یا رسول اللہ هذه المواسات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه منی وانا منہ فقال جبرائیل وانا منکما۔ کہتے ہیں کہ الکامل کی روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس گروہ پر حملہ کرو. بس آپ نے حملہ کیا اور ان کو منتشر کر دیا اور ان میں بہتوں کو قتل کیا. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جماعت کو دیکھا تو فرمایا احمل علیہم، اب ان پر حملہ کرو. تو آپ نے اکیلے نے ان پر حملہ کیا اور ان کو منتشر کر دیا اور بہت سے ان میں سے ایسے تھے جنہیں قتل کیا. فقال جبرائیل، تب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ حاذہ المواسات، اے رسول اللہ ہمدردی اور تعلق اس کو کہتے ہیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیوں نہ ہو، انہ منی وانا منہ، میں اس کا ہوں وہ میرا ہے. تب جبریل نے کہا تو پھر میں آپ دونوں کا ہوں. فسمعوا صوتا لا سیف الا ذو الفقار، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ان سب نے آواز سنی ہے کہ لا سیف الا ذو الفقار. یہاں حضرت جبرائیل کی طرف منسوب ہی نہیں کیا گیا اس آواز کو. پھر ایک اور روایت جو ہے جن کو جو خاص طور پر ان کے وہ پیش کرتے ہیں ابن ہشام کی ہے، وحدثنی بعض اہل العلم میں. ابن ہشام کا زمانہ نہیں لکھا ہوا، یہ اتنا ہے 213 ہجری کی بات ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 203 سال بعد ابن ہشام یہ لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ حدثنی بعض اہل العلم، مجھے بعض صاحب علم لوگوں نے یہ بتایا ہے. کون ہے وہ؟ اس کا ان کا بھی کوئی ذکر نہیں. ان ابن ابی نجین، کہ ابن ابی نجی نے یہ کہا ہے. وہ کون تھا؟ ابھی تک تو میں تلاش نہیں کر سکا، ویسے تحقیق کر لیں گے. نادا منادن یوم احد، کسی پکارنے والے نے یہ آواز دی احد کے دن، لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی، کہ ذو الفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں اور علی کے سوا کوئی جوان نہیں ہے. اب میں اس کے مقابل پر جو دوسرے محققین کی آراء ہیں ان میں سے دو آراء آپ کے سامنے رکھتا ہوں. محدث جلیل علامہ سید جمال حسینی، یہ حدیث کے ماہر تھے، محدث ہی کہلائیں گے. حسینی کی شرح آفاق و نادر روزگار کتاب، یہ لکھنے والے نے ان کے متعلق تعریفی کلمات لکھے ہیں کہ بہت بڑا مرتبہ رکھتے ہیں. روضۃ الاحباب میں اسی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے لا سیف الا ذو الفقار وہ لکھتے ہیں سیرت کی متعدد کتابوں میں حضرت علی سے متعلق واقعہ مندرجہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا. یعنی بہت سی سیرت کی اہم کتابیں ہیں جن میں اس واقعہ کا اشارتاً بھی کوئی ذکر نہیں. غالباً اس باب میں علامہ ذہبی کی تنقید کو قبول کیا گیا ہے، یعنی اس لیے واقعہ نہیں ملتا کہ ہو سکتا ہے پہنچا ہو، مگر علامہ ذہبی جو راویوں اور روایت کے مضمون میں حرف آخر سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے بہت گہری تحقیق کی ہے کہ کوئی راوی کیسا ہے اور کوئی روایت قابل قبول ہونی چاہیے نہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے علامہ ذہبی کے فیصلے کو ان پر اثر ہو. اور ان کا فیصلہ کیا ہے؟ ملا علی قاری موضوعات کبیر میں اس بحث کو اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں علامہ ذہبی جو فن رجال میں کسوٹی ہیں، انہوں نے میزان الاعتدال میں اس ذکر کو اس قسم کی حدیثوں کو ضعیف کہا ہے اور راوی کی تکذیب کی ہے، جو بہت سخت لفظ ہے. وہ کہتے ہیں صرف ضعیف نہیں ہے بلکہ قطعی طور پر یہ راوی جو بیان کیا گیا ہے جھوٹا ہے. بس جسے اہل علم اور اہل فن بے بنیاد بات قرار دیں اور اس کے راوی کو جانتے ہوئے معین طور پر اس کے جھوٹا ہونے کا فتویٰ دیں، اس پر اتنی عظیم الشان بات کی بنا کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ جبکہ جو سچے ہیں وہ سب خاموش ہیں. حضرت محمد رسول اللہ خاموش ہیں، حضرت علی خاموش ہیں، ابو بکر اور عمر خاموش ہیں، تمام سننے والے وہ اہل بیت جو اس جنگ میں شامل تھے وہ سب خاموش ہیں. ایک جھوٹا ہی ملا ہے ان کو ایک سچی روایت بیان کرنے کے لیے جو حضرت جبرائیل سے تعلق رکھتی ہے اور وہی کا مرتبہ رکھتی ہے. پھر خود
علامہ ملا علی قاری اس بارے میں لکھتے ہیں، حدیث لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا اصل لہ مما یعتمد علیہ، کوئی بھی ایک بھی بنیاد اس کی ایسی نہیں جس پر کچھ اعتماد کیا جا سکے، وہ مما یدل علی بطلانہ، اور وہ باتیں جو اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، لو نودی بہذا من السماء، اگر آسمان سے یہ آواز دی جاتی، لسمعہ الصحابۃ الکرام، بڑے بڑے کرام صحابہ موجود تھے وہ بھی تو سنتے، ولا نقل عنہم الائمۃ الفخام، اور بڑے بڑے ائمہ، بڑی شان والے ائمہ ضرور ان کی نقل کرتے، وہذا شبیہ ما ينقل من ضرب النقارۃ حوالی بدر، کو اس روایت کا وہی حال ہے، ویسی ہے جیسے بدر کے متعلق مشہور کر دیا گیا تھا کہ فرشتوں نے نقارے بجائے تھے اس وقت، حالانکہ کہتے ہیں بالکل غلط جھوٹ قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو جس طرح ان نقاروں کی کوئی حقیقت نہیں، اس طرح اس آواز کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اب اس ضمن میں تھوڑی سی عقلی بحث کے بعد پھر میں قرآنی بیان کی طرف واپس لوٹوں گا۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی تک یہ بات کھل چکی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹیرر اپنے اندر بہت سے مضمرات رکھتا ہے۔ اول یہ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مقام کیا تھا، اس رعب کا تعلق اور اس کا سہرا تمام تر حضرت علی پر تھا، حضرت علی کے سر تھا، ان سے تعلق تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مقام، اس پہ کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، ان کی طرف خدا کی کیوں نظر نہ گئی کہ خاتم النبیین ہے یہاں موجود، اس کی برکت سے، اس کی شجاعت سے میں ان پر رعب طاری کروں۔ حضرت علی کے مقابل پر باقی صحابہ کی شجاعت کے تو شیعہ قائل نہیں ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی شجاعت کا تو دشمن سے دشمن بھی منکر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مقامات جنگ میں جہاں سب سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا، حضرت محمد رسول اللہ وہاں ہوا کرتے تھے۔ اگر ہم نے پتہ کرنا ہو کہ محمد رسول اللہ کہاں ہیں، تو جہاں خوب جنگ کی چکی گھوم رہی ہوتی تھی شدت کے ساتھ، جہاں ایک جنگ کا بھور قائم ہو جاتا تھا، وہاں پہنچا کرتے تھے، اور محمد رسول اللہ وہاں ملا کرتے تھے۔ جنگ حنین میں سب سے آگے، سب سے زیادہ خطرناک مقام پر ہونے کے باوجود آپ یہ اعلان فرماتے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اس وقت ابو سفیان نے باغ تھامی ہوئی ہے، اور صحابہ بھی ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے تنہا اس ایسے مقام پر رہ گئے ہیں جہاں صحابہ مجبور ہو گئے تھے، سوائے چند ایک کے، باقی سب کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، مگر وہ خوف سے بھاگے نہیں تھے، کیونکہ قرآن کریم نے ان معنوں میں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ریلا پڑا ہے، اور وہ نوجوان نسل جنہوں نے تکبر سے یہ کہا تھا کہ اب ہماری تعداد اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ان کو سمجھانے کے لیے سبق تھا کہ نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، ورنہ تمہارا اپنے ذات پر اترانا، اپنی تعداد پر اترانا تمہیں کوئی کام نہیں دے گا۔ بس یہ حضرت محمد رسول اللہ کو بھول جاتے ہیں اور ذکر ہی کوئی نہیں۔ اور جب حضرت علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں، جان لڑا رہے ہیں، تو توجہ اس طرف نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ اس لائق ہیں کہ کائنات کا ہر وجود آپ کی زندگی کے لیے فنا کر دیا جائے، نثار کر دیا جائے، اور حضرت علی بھی ان میں سے ایک ہیں۔ بلکہ فرشتے تعجب کرتے ہیں کہ اچھا تم ان سے بڑا حسن سلوک فرما رہے ہو، آج کیا بات ہے؟ اور جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتہ فرشتوں، ہم ایک ہی ہیں اصل میں۔ تو اس ایک کی خاطر ہی ان کا نام بھی ساتھ لے دیا ہوتا، یہ کہہ دیتے کہ حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا، مگر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رعب نہیں تھا۔ پھر ہمیں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، کوئی صحابی، کوئی قابل اعتماد بزرگ ہستی اس واقعہ کا ذکر کرتی ہوئی نہیں ملتی۔ اب دشمنوں کی طرف چلیے، جن کے دلوں میں ٹیرر کہتے ہیں داخل کر دیا تھا حضرت علی نے۔ اول تو یہ نقشہ عجیب و غریب ہے کہ اکیلے حضرت علی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیا ہوا حضرت علی ان کے پیش نظر نہیں ہیں. دشمن شیعہ مانتے ہیں حملہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے، اور اس قدر اطمینان اور سکون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلاں طرف جاؤ وہاں ایک پارٹی ہے، اور حضرت علی کو وہاں بھیج دیتے ہیں. پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت کون بچا رہا تھا محمد رسول اللہ کو ان دشمنوں کے نرغے سے اور ان کے بار بار کے حملے سے؟ ایسا عجیب و غریب تصور ہے کہ عقل ایک لمحہ کے لیے بھی اس پر غور کرنے سے قبول کرنے کا تو درکنار، اسے قابل غور سمجھنے کے بھی اہل نہیں سمجھتی. پھر اب دیکھیں ان کے ٹیرر کا کیا حال تھا. جنگ کے بعد جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر ایک درے میں پناہ گزین ہوتے ہیں، اس سے پہلے کا واقعہ یہ ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ حضرت علی کا ٹیرر اتنا سخت جب پھیلایا گیا اور جبرائیل نے اعلان کیا تو اس کے نتیجے میں مسلمان تو بھاگے مگر دشمن نہ بھاگا، وہ وہیں رہا. یہ عجیب ٹیرر ہے، اس سے اپنے ڈر گئے سارے. اعلان ہوتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور مسلمانوں کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں اور دشمن وہیں قائم ہے، یہاں تک کہ تانامیزی کرتا ہے بعد میں. یہ خوف سے ہراساں لوگوں کا عالم ہوا کرتا ہے. سنیے، بخاری کی حدیث ہے المغازی، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. اس میں اس سارے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں پناہ گزین ہوئے، لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے تھے، اور اس وقت حضرت علی کا کوئی ٹیرر نہیں تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے ایک گڑھے میں جا پڑتے ہیں، اس وقت حضرت علی کا ٹیرر کوئی کام نہیں آیا. لیکن دشمنوں پر اس کا آخری اثر کیا ہے وہ سنیے. ابو سفیان نے اونچی جگہ پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اس جماعت میں محمد موجود ہے. آپ نے فرمایا اسے جواب نہ دو. اس نے پھر کہا کیا اس جماعت میں ابن قحافہ یعنی ابو بکر موجود ہے؟ آپ نے فرمایا اسے جواب نہ دو. اس نے پھر کہا کیا اس جماعت میں ابن خطاب موجود ہے؟ حضرت عمر جلدی سے بول اٹھے یہ سارے ہاں نہیں ابھی نہیں، اور خود ہی اس کے جواب میں کہا یہ سارے مارے جا چکے ہیں. ایک کی آواز نہیں آ رہی. اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے. اس پر حضرت عمر نے طیش میں آ کر کہا اے خدا کے دشمن، تجھے ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ رکھا ہوا ہے. ابو سفیان نے کہا حبل اونچا ہے، اولو حبل اولو حبل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب جواب دو. جب خدا کی توحید کی غیرت کا مقام ہے، وہ جواب دینے کا وقت تھا، تم اپنی غیرت کھا کر جواب دے رہے تھے، اب جواب دو. اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں؟ اس پہ ایک اور ابو سفیان نے ایک اور نعرہ بھی لگایا، مگر اس نعرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب سکھایا وہ یہ تھا. ابو سفیان کا اعلان تھا اولو حبل اولو حبل. حبل بت کی جے ہو، وہ بلند ہو. آپ نے فرمایا یہ جواب دو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند تر ہے اور سب سے زیادہ روشن ذات ہے. ابو سفیان کہنے لگا عزا ہمارا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جواب دو. لوگ عرض گزار ہوئے کیا جواب دیں؟ فرمایا تم یہ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے. یہ کیوں نہ فرما دیا، ابھی وہی نازل ہو چکی تھی کہ العلی مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا علی ہے، جس طرح شیعہ حضرت علی کو مولا کہتے ہیں. تو عجیب بات ہے. اور حضرت علی کا وہاں ذکر بھی نہیں آ رہا. ابو سفیان وہ نام ہی بلند نہیں کر رہا. اگر ٹیرر ہو تو حضرت علی کے نام کا ٹیرر ہوتا تو وہ کھڑا ہو کے ایسی باتیں کرتا.
اس نے اتنا کہا کہ آج کے دن ایک ایسا دن ہے جیسے لڑائی ڈول رہی ہوتی ہے، کبھی اس کے حق میں ہو جاتی ہے، کبھی اس کے حق میں ہو جاتی ہے. ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے، یعنی آج ہماری فتح کا دن تھا. اپنے مردوں کو جا کے دیکھو، ان کے کان اور ناک کٹے ہوئے پاؤ گے. اور جو کان اور ناک کٹے ہونے کا مضمون ہے، یہ بھی مزید ثابت کرتا ہے کہ کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا تھا اور ان کو قتل کوئی بھی خوف نہیں تھا اس وقت تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ کان اور ناک لڑائی کے دوران نہیں کاٹے جاتے، بلکہ جب میدان سے مد مقابل میدان کو خالی کر دیتا ہے تو اطمینان سے پھر کر مردوں کو دیکھا جاتا ہے، اور تسلی سے ایسے وقت میں جب کہ لڑائی نہیں ہو رہی ان کے ناک اور کان کاٹنے کا عربوں میں رواج تھا، تذلیل کی خاطر، یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں شکست ہی نہیں ہوئی بلکہ انتہائی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے. تو اس نے یہ بھی اعلان کیا. اس وقت وہ ٹیرر کہاں تھا؟ پھر اس نے ساتھ معذرت بھی کر دی کہ اگرچہ میں نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھے سرکت افسوس بھی کوئی نہیں. کہتا ہے میں نے کٹوائے نہیں تھے لیکن سب نے، ہمارے ساتھیوں نے خود ہی کاٹے ہیں اور مجھے اس پر افسوس کوئی نہیں ہے. یہ ہے وہ روب کا قصہ جو ہمیں ان تفاسیر کی بحثوں میں بھی ملتا ہے، اور جنگ احد کے واقعات اس کی حقیقت کھول رہے ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل تو قرآن ہے. عجیب بات ہے، ان بحثوں میں روایتوں کو لے لیا گیا ہے اور قرآن کی طرف لوٹتے نہیں ہیں، حالانکہ قرآن اس مضمون میں اتنا واضح ہے کہ قرآن کی طرف اگر لوٹتے تو کسی بحث کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں روب کی وجہ بیان فرمائی ہے. یہ تو نہیں فرمایا کہ علی کی وجہ سے میں نے روب ڈال دیا. روب کی وجہ یہ بیان فرماتا ہے بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اس لیے ان پر روب پڑا کہ وہ مشرک تھے. پس روب کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں عقلاً. ایک، مد مقابل اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ہو کہ اس سے لڑنے کے نتیجے میں دل میں یہ خوف جاگزیں ہو جائے کہ ہم اس پر فتح نہیں پا سکتے. یہ مثبت پہلو ہے روب کا. اس پہلو کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح ملتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ سے مقابل تمہاری مٹ بھیڑ ہو، فاثبتوا، ثابت قدم ہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں جھگڑنا نہیں، تنازع نہ کر بیٹھنا. اگر کرو گے تو پھر تمہارے اندر بزدلی پیدا ہوگی اور کمزوری پیدا ہوگی. اور ریح سے مراد روب ہے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، جو تمہارا روب قائم ہے وہ جاتا رہے گا. تو روب کی اصل وجہ جو قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ تم جب لڑائی پہ جاؤ ثابت قدمی دکھاؤ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت پہ رہو، تو لازماً دشمن پر روب پڑے گا. اگر نہ کرو گے تو تمہارا روب جاتا رہے گا. دوسرا مضمون بیان فرمایا ہے کہ دشمن جو مشرک ہو اس کی ذات کے اندر اس کے خوف مضمر ہوتے ہیں. ایک پہلا مثبت روب تو ان کے ہاتھ سے جاتا رہا کیونکہ انہوں نے ثابت جو درے پر قائم مقرر فرمائے گئے تھے وہ ثابت قدم نہ رہے. وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ان میں سے کچھ یا اکثر باہر نکل گئے، اور اس کے نتیجے میں وہ مثبت روب جو مومنوں کی تقدیر میں لکھا گیا ہے وہ ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. لیکن ایک اور روب کی وجہ ہے وہ موجود تھی،
اور وہ شرک ہے۔ شرک کی ذات کے اندر وہ محرکات موجود ہیں جن کے نتیجے میں مواحد سے جب بھی مشرک ٹکرائے گا اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا، اور وہ اس کے توہمات ہیں، وہ خدا کی طرف سے کوئی قطعی دلیل کا اس کو نہ ملنا۔ یہاں فرقان کے معنی یہ ہیں کہ ایسا اعتماد، ایسا یقین اپنے عقیدے پر جو غیر متزلزل ہو، اور وہ ٹھوس دلیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو اس سے تو محروم رکھا ہوا تھا۔ وہ کس بنا پر لڑتے، کس بنا پر اکٹھے رہتے، جبکہ مومن کو توحید کے برتے سے رعب عطا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دشمن کو جو اس وقت جو خدا نے رعب کا ذریعہ اختیار فرمایا، وہ ان کی منفی حالت سے فائدہ اٹھایا ہے، اور اس کی مثال جنگ احزاب میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ جنگ احزاب میں مشرکوں کو جو آخری شکست ہوئی ہے، جو وہ بگڈٹ دوڑے ہیں اور ان کو ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی تھی، بے انتہا افراتفری پڑی ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ رات کو آندھی چلی اور ابو سفیان کے خیمے میں وہ آگ بجھ گئی جو ان کی شرک کی علامت تھی، اور اس سے وہ شگون لیتے تھے، اور ایسی حالت میں اگر آگ بجھ جائے تو وہ سمجھتے تھے کہ بدشگون ہے، یعنی ہم پر کوئی وبال پڑنے والا ہے۔ تو وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ بجائے عام اعلان کرنے کے کہ کیا واقعہ ہوا ہے، وہ اٹھا ہے اور اپنی سواری کو بغیر اس کو کھولے ہوئے گھبراہٹ میں اس پر سوار ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب عام افراتفری پڑی ہے کہ ہمارا سردار بھاگ رہا ہے، تو کسی کو پوچھنے کی ہوش نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ بہت بڑی آفت آ پڑی ہے، اور وہ سب دوڑ گئے۔ یہ رعب ہے جو دشمن کے اندر سے پیدا ہوا تھا، اور یہ شرک کا رعب ہے، یعنی منفی حیثیت میں۔ بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تو مشرک تھے، تم ان سے کوتاہی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے رعب عائد کرنے والے دوسرے محرکات سے استفادہ فرمایا، اور مشرکوں کا شرک ان پر ڈالا گیا ہے، اور یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ کسی قیمت میں مشرک موحد پر فتح یاب نہیں ہو سکتا۔ بس یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بعد میں ہوا ہے، اور یہ واقعہ اس موقع پر ہوا ہے جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے دوسرے روز ہی، واپس جانے کے بعد دوسرے روز ہی اس اطلاع کے ملنے پر کہ دشمن واپس نہیں لوٹا بلکہ کھڑا ہو گیا ہے، جب تفسر فرمایا تو معلوم ہوا کہ دشمن کے بد ارادے ہیں، اور پہلے تو وہ چلا گیا تھا، لیکن اب اس نے سوچا ہے کہ واپس مدینے پر پھر حملہ آور ہوں، ورنہ ہم اپنے گھروں میں جا کر کیا دکھائیں گے منہ کہ تم کہتے ہو فتح ہو گئی اور وہ اسی طرح قائم ہیں۔ تو اس خیال سے انہوں نے رستے میں پڑاؤ کر لیا تھا۔ اس خبر پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے جنگ احد میں حصہ لیا تھا وہ تمام کے تمام بلا استثناء دوبارہ اس غزوے پر روانہ ہوں، اور ان کے دشمن کے سامنے جا کر ہم پڑاؤ کریں گے، اور اگر اس کی بد نیت ہوئی تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ محمد رسول اللہ کا رعب ہے جو دراصل ان پر پڑا ہے۔ عجیب بات ہے، شیعہ مفسرین اس واقعے سے کلیتاً آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اتنا عظیم الشان فیصلہ ہے کہ دنیا کی جنگوں کی تاریخ میں اس کی ایک بھی مثال آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ ایک طرف دشمن یہ نقشے کھینچ رہا ہے کہ ایسا برباد کر دیا، ایسا مٹا ڈالا، ایسا تہس نہس کر دیا کہ اگر وہ چاہتا، اس کے رحم و کرم پر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام، چاہتا تو واپس دوبارہ مدینے میں داخل ہو جاتا اور ایک بھی ان میں سے زندہ نہ چھوڑتا، اور اہل مدینہ کی باقی طاقت بھی ان کو شامل حال ہونی تھی، کیونکہ یہ معاہدہ تھا کہ اگر دشمن مدینے پر حملہ آور ہو تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، سارے مدینے کی طاقت مل کر اس وقت مسلمانوں کی مدد کرے گی۔ اس کے باوجود شیعوں کو بھی اور دشمنان اسلام دوسروں کو بھی یہی بات دکھائی دے رہی ہے کہ ابو سفیان کے رحم و کرم پر تھا، جب چاہتا داخل ہوتا، جس طرح چاہے ان کا قتل عام کرتا۔ اس واقعہ نے اس کو جھٹلایا ہے، اور کس شان سے جھٹلایا ہے۔ نہیں، میں اس کا جگہ کا نام ہے حمراء الاسد۔ یہ واقعہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور جرت کو دیکھیں کہ اس انتہائی زخمی حالت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سارے دوبارہ ہتھیار بند ہو جائیں جنہوں نے احد میں شرکت فرمائی تھی۔ اس کے کچھ اور پہلو ہیں جو میں آئندہ غالباً 160 آیت کی گفتگو کے بحث میں بیان کروں گا، ان سے زیادہ تعلق ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ بات سچی ہوتی کہ دشمن کو طاقت تھی جب چاہے پلٹتا اور ان کو سب کو تہس نہس کر دیتا اور قتل عام کر دیتا، اگر یہ بات درست تھی تو محمد رسول اللہ تو ان سب جگر گوشوں کو لے کر خود اس کے پاس پہنچ گئے تھے، اور حکم یہ تھا کہ اس کے علاوہ کوئی شرکت نہ کرے، جرت ہو تو ایسی ہو۔ بس میں نے جب کہا ہے کہ کبھی کوئی تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں، یہ واقعہ ہے، کبھی ایسی کوئی مثال دکھائی نہیں دے گی۔ وہ زخمیوں سے چور، جن پر یہ داغ لگا ہوا تھا بظاہر کہ بھاگ چکے ہیں اور نفسیاتی لحاظ سے کمزور ہیں، جن سے یہ احتمال تھا کہ دوبارہ بھاگیں گے اگر یہ بات سچی تھی دشمن کی، یعنی دشمنان اسلام کی یہ بات سچی تھی تو یہ الزام سچا تھا، تو پھر یہ صورت تھی، ان سب کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک صرف تھا استثناء، ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میری اتنی بہنیں ہیں، میرے باپ نے مجھے مجبور کر دیا تھا ان بہنوں کی حفاظت کی خاطر میں یہاں ٹھہروں، بس مجھے ضرور شامل فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استثناء فرمایا۔ ایسے زخمی بھی تھے جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، دو بھائی، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے چلنا دوبر تھا لیکن ہم اس قافلے میں شامل تھے، اور میرا بھائی مجھ سے زیادہ زخمی تھا، بیان کرنے والا کہتا ہے، اس لیے کچھ دیر کے بعد میں اسے زخمی ہونے کے باوجود اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتا تھا، اور اس طرح یہ قافلہ اس مقتل کی طرف روانہ ہوا ہے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ اور لاسانی باب کا اضافہ فرمایا ہے۔ ان کا جو کیمپ لگا ہے، جب ان کی آگیں جلی ہیں، اس سے روب پیدا ہوا ہے دشمن پر، اور حیران رہ گئے کہ یہ کیا بات ہے، ہم تو انہیں مغلوب اور بالکل بے طاقت سمجھتے تھے، وہ جرأت کر کے 8 میل مدینے سے باہر آئے ہیں اور ہماری پیروی کی، ہمارا تعاقب کیا ہے۔ یہ وہ محمد رسول اللہ کا روب تھا اور آپ کے ساتھیوں کا روب تھا، تمام مومنین کا روب تھا، جس نے جنگ کی کایا پلٹ دی ہے اور اس نتیجے سے دشمن کو محروم کر دیا ہے، جس کے بعض حادثے دن توقع رکھتے تھے اور آج تک اس کی حسرت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل وقت ہو گیا۔ السلام علیکم۔